فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف عمیم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم میں سے آیات کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے حالات زندگی حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی ولادت وادی تشبہ میں ہوئی، اس لیے آپ کو حضرت الیاس تشبی بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو نبی مبعوث فرمایا۔ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی بنا کر بھیجا گیا، اور بال بت کو پوجنے والوں کی طرف، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک ہی نبی کا نام ہے، لیکن ایسا نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء کے بعد آپ تشریف لائے۔ تو گویا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ ایک ہی نبی کا نام نہیں، بلکہ یہ دو جدا جدا نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شام کے علاقے کو فتح کر لیا تھا، تو بنی اسرائیل اس علاقے میں سکونت اختیار کر لی، اور یہ علاقہ آپس میں تقسیم کر لیا، اور بنی اسرائیل مختلف قبیلوں میں بٹ گئے اور اپنی اپنی سلطنت بنا لی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد جو نبی بھی دنیا میں تشریف لایا، وہ بنی اسرائیل کو توریت کے وہ احکام بتاتا اور یاد کراتا جن احکام کو بنی اسرائیل بھول گئے تھے یا چھوڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ جل شانہ نے کثیر التعداد کے ساتھ انبیاء کو بھیجا۔ کثیر التعداد انبیاء کو بھیجنا یہ بنی اسرائیل کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ یہ ایک کند ذہن
اور بار بار بت پرستی کی طرف راغب ہونے والی قوم تھی۔ جو ہی کسی نبی کا دنیا میں آنا ہوتا تو وقتی طور پر بھی یہ ایمان لاتے، اور جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو فوراً یہ بتوں کی طرف راغب ہو جاتے۔ اسی لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بن دیکھے اپنے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور یقین کامل کے ساتھ حضور کی فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا۔ یعنی ہم نے تو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بظاہر دیکھا بھی نہیں، صحابہ کو تابعین کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹتے ہیں۔ اور یہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ متعدد نبی ان کے پاس اور ان سے معجزات بھی دیکھتے، اور ایسے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جیسے برگزیدہ، تو پھر بھی یہ ایمان لاتے، لیکن جیسے ہی نبی دنیا سے وصال کرتا تو یہ بت پرستی کی طرف راغب ہو جاتے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ لبنان کے قریب آباد ہوا، جس شہر کو بالابک کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب لبنان کے باہر یہ جگہ تھی، وادی تھی جس کو بک کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ وادی لبنان کے اندر بیروت کے اندر ہے، تو اس کو بالابک کہا جاتا ہے۔ بال بت کو کہتے ہیں جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور بک وادی کو کہتے ہیں، اس لیے بالابک۔ یا بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کو بالابک اس لیے کہا جاتا ہے کہ بال بت کا نام ہے اور بک بادشاہ کا نام ہے، یعنی بالابک وہ بت جس کی بادشاہ پوجا کرتا تھا۔ اور پھر اس وادی کو اس بت اور بادشاہ کے نام، یا اس وادی کو بت اور اس جگہ کی مناسبت سے بالابک کہا گیا، اور یہ بالابک کے نام سے ہی مشہور ہوئی۔ تو بیروت لبنان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام اسبائیل تھا، بعض نے کہا کہ اس کا نام اسبیل تھا جو بت پرست تھا، اور بالابک میں سب سے بڑا بت تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور یہی زمین بالابک کی یہ بتوں کے پجاریوں کی مرکز تھی، اور چھوٹے چھوٹے بت متعدد جگہ پر ان لوگوں نے نصب کیے ہوئے تھے۔ اور لبنان کے بادشاہ اسبائیل کی بیٹی کا نام جیزبل تھا، اور اس کی شادی جب اسرائیل میں بنی اسرائیل کے بادشاہ احاب سے ہوئی تو یہ اپنے جہیز میں ایک بت لے کر گئی جو سونے کا تھا اور 30 فٹ لمبا تھا، اور اس نے اس بت کو پھر جا کر مقام سامرہ پر ایک مندر بنوایا اور وہاں اس کو گاڑ دیا، اور پھر اس بت کی جو ہے وہ پوجا شروع ہو گئی۔ اور اس ملکہ جیزبل جو اسرائیل بادشاہ کے نکاح میں آئی تھی، اس نے اپنے ساتھ اس بت کے 450 آدمی جو اس کی رکھوالی کرتے، جو اس کی خدمت کرتے، وہ ساتھ لے کر گئی تھی، اور وہ 450 بندہ وہ اس ملکہ جیزبل کے ساتھ بیٹھتا، اٹھتا، کھاتا، پیتا، چلتا اور بت اور مندر کی خدمت کرتا۔ یعنی اس طرح بالابک کی رہنے والی ملکہ جیزبل اسماعیل بادشاہ کی بیٹی بت پرست، وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ احاب سے
نکاح کرنے کے بعد اپنے ساتھ جو بت لے کر گئی تھی بالا بک سے اسرائیل میں، تو پھر بادشاہ اور ملکہ کی وجہ سے، بادشاہ اور ملکہ کی سپورٹ کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں نے، یعنی اسرائیل اور یعنی کنان کے رہنے والے لوگ، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، یعنی بت کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور یہ بت، بعض کہتے ہیں کہ یہ گائے کے سینگوں کی طرح اس کی شکل تھی، اور بعض کہتے ہیں اس کے 4 منہ تھے، اور متعدد اور بھی اس کی شکلیں جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جب ملکہ نے، جو بنی اسرائیل کے بادشاہ کی زوجہ بنی، وہ بت پرست تھی، تو اس کی وجہ سے بادشاہ پہلے، شادی سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام، آپ اس کے پاس رہتے، آپ اس کی رہنمائی کرتے، اور کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی مبعوث کیے گئے تھے، تو شادی سے پہلے وہ آپ کا تابع دار تھا، لیکن شادی کے بعد وہ رن مرید ہوا، یعنی اپنی بیوی کا پجاری ہوا اور اس کے مذہب کا پجاری ہوا، یعنی بت کے پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو جب بادشاہ نے بت کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو پیچھے جو قوم تھی وہ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بہانہ ملے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ بت پرستی نہیں تھی، اس سے پہلے بنی اسرائیل متعدد مرتبہ بت پرستی کر چکے تھے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام 30 دن کا کہہ کر جب کوئی طور پر تشریف لے گئے تو ریت لینے کے لیے، تو جیسے ہی ایک دن 30 دن میں سے بڑھا، تو انہوں نے پیچھے سے سامرا کا بنایا ہوا وہ گائے جس کے اندر سے آواز آئی تھی اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی یہ قوم پہلے بھی متعدد مرتبہ بت پرستی کر چکی تھی، اس لیے اب تو بادشاہ اور ملکہ کی سپورٹ ہو گئی، تو انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، اور پھر ہر طرف بت پرستی ہونے لگی۔ تو ملکہ کی جو قوم تھی، یہ فنیشن قوم کے ساتھ تعلق تھا اس کا، اور بنی اسرائیل کا بادشاہ جو تھا اس کا بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق تھا، اور بنی اسرائیل جو تھے یہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ تو گویا کہ اس فنیشن قوم کی جو ہے وہ ملکہ کی شادی جب بنی اسرائیل کے بادشاہ احیاب سے ہوئی، تو بادشاہ بھی اس کا پیروکار ہو گیا۔ تو ہر طرف جب بت کی پوجا کی جانے لگی، بال کی، اور جو بھی بت کا انکار کرتا، بال کا انکار کرتا، تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یعنی جو بال ہے لفظ، یہ ان کے بت کا نام ہے جس کو وہ پوجتے تھے، بال بت، بڑا بت جس کو وہ خدا مانتے تھے۔ تو ہر طرف جب بت پرستی شروع ہو گئی، تو اس وقت اللہ جل شانہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور حکم فرمایا کہ آپ اپنی اعلان نبوت فرمائیں اور جا کر ان کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو بال سے منع کریں اور ایک اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلائیں۔ تو جب ہر طرف گمراہی کے گپ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے توحید و ہدایت کا چراغ روشن کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ جل شانہ نے جناب حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بادشاہ احیاب سے اور ملکہ جہزبل سے اور اس قوم کو مخاطب ہو کر اللہ کا پیغام سنایا، اور ہر طرح انتہائی کوشش کی اور فرمایا تم بال کے پجاری ہو، حالانکہ تمہارا باپ دادا وہ ایک رب کو مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، تو ایک ہی وحدہ لا شریک خدا ہے۔ جب ہر طرح کوشش کی اور انتہائی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس قوم نے جو بال کی پجاری تھی الیاس علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی، انکار کر دیا۔
حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نمبر 23 آیت نمبر 124 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم عبادت کرتے ہو بعل کی اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین، اس اللہ کو جو بہترین جو ہے وہ تخلیق فرماتا ہے۔ اے بنی اسرائیل تمہیں کیا ہو گیا، نبیوں کی اولاد ہو کر تم بال بت کی پوجنا شروع ہو گئے ہو، ایسا نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، جو بہت ہی زیادہ احسن الخالقین بہترین تخلیق فرمانے والا ہے، خود بھی خوبصورت ہے اور اس کی تخلیق بھی خوبصورت ہے۔ اور اس بال کو دیکھتے نہیں، اس کا چہرہ کتنا گندا ہے اور کتنا یہ برا ہے کہ اس کا چہرہ گائے کی سینگ کی طرح ہے، جس کو تم پوچھتے ہو، تو تم بہترین اللہ کی ذات کو، اللہ جمیل و یحب الجمال، جو خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جو تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، اللہ ربکم، اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے، ورب آبائکم، اور تمہارے آباء جو تمہارے باپ اور دادا گزر گئے، آبائکم الاولین، جو تم سے پہلے گزر گئے، ان کا بھی وہ پروردگار ہے، ان کا بھی پالنے والا ہے، تمہیں بھی پالنے والا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پالنے والا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، بس یقیناً انہیں پکڑ کر حاضر کیا جائے گا۔ یعنی حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے اور وہ قوم آگے سے آپ کو جھٹلاتی اور آپ کی بات کا انکار کرتی۔ الا عباد اللہ المخلصین، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ماں سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، یعنی ان کو پکڑا جائے گا اور انہیں عذاب پر حاضر کیا جائے گا جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، اور وہ بچیں گے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے بعد میں آنے والوں کے لیے رکھا۔ سلام علی الیاسین، اور آل یاسین پر سلام ہو، یعنی سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ ان کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل بندوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت الیاس علیہ السلام نے ہر اس شہر کے اندر جا کر تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ہر اس شہر کے اندر جہاں بھی آپ کو پتہ چلتا کہ یہاں شہر والے بال کے پجاری ہیں، یعنی بال بت کے پجاری ہیں، آپ بے دھڑک ہو کر، بے خوف و خطر ہو کر اس شہر میں داخل ہوتے، چاہے اس شہر میں رہنے والے بنی اسرائیل میں سے تھے یا ملکہ کی قوم میں سے تھے، آپ جا کر ان کو واضح نصیحت فرماتے، تبلیغ فرماتے۔ لیکن آخر کار جب یہ قوم نہ مانی تو آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے اللہ یہ قوم بال بت کی پجاری ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بال بت کی وجہ سے ہی ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا تو ان سے اپنی نعمتوں کو واپس لے لے اور ٹھنڈی ہواؤں کو بند کر دے اور ان پر سے بارش نازل نہ کر، یعنی بارش کو روک دے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کے دعا مانگنے پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ جو بھی مانگیں گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
تو حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت الیاس علیہ السلام پھر اپنی قوم میں گئے اور بادشاہ احیاب کو اور ملکہ جیزبل کو اور اس کی قوم کو بت سے منع کیا اور فرمایا کہ بت کی پوجا سے باز آ جاؤ، اس کی پوجا چھوڑ دو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اسی کے ہاتھ میں رزق ہے، اسی کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بارش کو روکتا ہے، وہی برساتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اور اسی ایک الہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاؤ. لیکن ملکہ جیزبل اور اس کے پجاری وہ اس بات سے انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ ملکہ نے جو ہے وہ انکار کرتے ہوئے یہ کہا اے الیاس ہمارے دربار سے نکل جاؤ. آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر سن لو، 3 سال تک بارش نہیں ہوگی. تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ بال کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، تو جاؤ ٹل لگا لو، بال کو کہو 3 سال تک بارش نہیں ہوگی. اور ابھی میں تمہارے پاس موجود ہوں، ابھی توبہ کر لو میرے جانے سے پہلے. اگر تم نے میرے جانے سے پہلے توبہ نہ کی تو پھر سن لو 3 سال تک بارش کیا، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور تم جتنی چاہے اپنے بال کی عبادت کر لو. جس وقت یہ آپ نے بات کہی تو بادشاہ احیاب جو بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی آپ کی قوم میں سے تھا، اس نے اور بال کے پجاریوں نے آپ کو ایک بات کہی. کہنے لگے اے الیاس تم ہمیں جو ہے وہ بال سے منع کرتے ہو کہ اس کی پوجا نہ کرو، تو تم نے دیکھا نہیں کہ جو بال کے پجاری ہیں وہ خوشحال ہیں، وہ موجے مار رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. اور تیرا جو خدا ہے اس کے جو پجاری ہیں وہ 2 ڈڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے. یعنی ایک یہ شیطانی وسوسہ تھا جو آج بھی عوام کو شیطان یا شیطان کے پجاری، اس کے ماننے والے، اس کی ذریت، یہ غریب لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ دیکھو فلاں بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، نیکی بھی نہیں کرتا، حج فرض ہے حج بھی نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر نیکی نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دیکھو جائیداد کتنی ہے، کوٹھیاں ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ خوشحال ہے. غریب کے اندر، غریب کے دل کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے. جیسے بال اور بال کے پجاریوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم کہتے ہو اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کے ماننے والے تو غریب ہیں، تو تم کہتے ہو کہ بال کی پوجا نہ کرو، تو بال کے پوجنے والے خوشحال ہیں. تو یہ شیطانی وسوسہ آج بھی ذہنوں میں آتا ہے کہ دیکھو فلاں بندہ نیک نہیں ہے لیکن مال و دولت زیادہ ہے، اور یار میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، میرے پاس مال کم ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. کیا کبھی تم نے سوچا کہ جس کو تم امیر کہتے ہو، جس کو تم امیر کہتے ہو، اس کی ساری دولت باہر کے ممالک میں ہوتی ہے، اور تمہارے پاس اگر 500 روپیہ ہے تو تم نے یا اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے یا گھر میں کسی برتن کے اندر رکھا ہوا ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں، کیا امیر وہ ہے کہ جس کی دولت اس کے پاس ہے، یا امیر وہ ہے کہ جس کی دولت اس کے پاس نہیں ہے؟ تو آپ امیر ہوئے کیونکہ آپ کی دولت بے شک کم ہے لیکن آپ کے پاس ہے، اور امیر کی دولت زیادہ ہے لیکن اس کے پاس نہیں، وہ دوسرے ملک میں ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو اس دولت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگوں سے ٹھگ کر
ان سے جو ہے وہ چرا کر دولت اکٹھی کی ہوتی ہے، دغے بازی سے، دھوکے سے، حرام کی دولت ہوتی ہے، اولاد کو بھی خبر نہیں ہوتی، اچانک باپ فوت ہو جاتا ہے، مال و دولت جو باہر دوسرے ملک میں پڑا ہوتا ہے، اولاد کو علم نہیں ہوتا تو ضائع گئی۔ تو کیا امیر وہ ہوا؟ کہ امیر یہ ہوا کہ جس کا 500 روپیہ اس کے جیب میں ہے؟ یا کیا تم امیر اس کو کہتے ہو کہ جس کا کھانا ٹیبل کے اوپر سجا ہوا ہے لیکن کھانے کی ہمت نہیں، اگر کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، ہضم نہیں ہوگا، یا آدھا کھانا ڈاکٹروں نے بند کیا ہوا ہے؟ آیا وہ امیر ہے یا وہ امیر ہے کہ دال ساگ ہر چیز کھائے اور ہضم ہو جائے؟ امیر جو اتنی دولت رکھتا ہے لیکن کھانا ہضم نہیں ہو رہا، غریب جس کے پاس کم دولت ہے تو اس کا کھانا بہترین ہضم ہو رہا ہے، تو امیر تو یہ ہوا۔ تو لہٰذا کبھی بھی ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ وسوسہ نہ لائیں کہ فلاں نیکی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا تو اس کے پاس دولت ہے، اور میں جی نیکی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تیرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تیرا کھانا ہضم ہو رہا ہے، اس کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، تیرا کسی بھی کھانے پر پابندی نہیں ہے، اس کے بہترین کھانوں پر پابندی ہے، اور تیری دولت تیرے پاس ہے چاہے کم ہے، اس کی دولت اس کے پاس ہی نہیں ہے، اور پھر تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا مرنے کے بعد، اور اس سے حساب لیا جائے گا۔ بتا تو خوشحال ہے یا وہ خوشحال ہے؟ تو یہی وسوسہ، شیطانی وسوسہ حضرت الیاس علیہ السلام کے سامنے بال کے پجاریوں نے کہا تھا کہ اگر جیسا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو کی عبادت کرو اور بال کو چھوڑو، تو بال کے پجاری تو خوشحال ہیں اور اللہ کے عبادت کرنے والے خوشحال نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر تمہارے پاس 500 روپیہ ہے تو آپ اللہ کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ زمین پر مجھے تو 500 روپیہ دیا تھا، میں نے تو اپنے جسم پر اور اپنی اولاد کے اخراجات کو پورا کیا۔ اللہ فرمائے گا دوڑ جا جنت کی طرف، حساب کیا؟ اور اگر کسی کے پاس 5 کھرب روپیہ ہے تو پوچھ تو اس کی ہوگی، کھڑا تو وہ ہوگا، پھر آپ حساب بتائیے کہ آپ اچھے ہیں کہ وہ امیر اچھا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے تو وہ 500 روپے کو خرچ کیا اور کہا شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اس کے پاس تو 5 ارب تھا، شکر نہیں کیا تو کیا اللہ کی پکڑ نہ ہوگی؟ تو لہٰذا یہ وسوسہ ذہن سے نکال دیں، آپ اپنے عمل پر ڈٹے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں، اور جو ہے اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی رزق ہے، اور وہی ہے جو اپنے مخلوق کو جو ہے وہ وہاں جہاں مخلوق کا تصور ہی نہیں، وہ تو وہاں بھی ان کیڑوں مکوڑوں کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر قوم کو کہا، اے قوم سن لو، ابھی بھی باز آ جاؤ، ورنہ میرے جانے کے بعد 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا۔ انہوں نے انکار کیا، نہ مانے۔ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک پہاڑی کا رخ کیا، اور وہاں جا کر ایک غار میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ غار کے سامنے ایک ندی پانی کی بہتی تھی، وہاں سے آپ جو ہے وہ پانی استعمال کرتے تھے، اور کسی کو بھی علم نہ تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام جنگل میں فلاں وادی میں فلاں غار کے اندر رہتے ہیں، کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اور اللہ نے 2 کووں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ 2 کوے آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، ایک کوا ایک روٹی لے کر آتا اور دوسرا کوا ایک روزانہ بوٹی لے کر آتا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوا انسان سے کتنا ڈرتا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں انسان ہے، وہاں بیٹھے گا نہیں، بھاگ جائے گا۔ اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوا تاڑتا رہتا ہے، کب کوئی بچہ روٹی کا ٹکڑا لے کر باہر نکلے اور میں اس سے چھین کر بھاگ جاؤں۔ یعنی کوا ایک تو انسان سے ڈرتا ہے لیکن اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے ولی سے نہیں ڈرتا۔ اور دوسری بات، کوا روٹی کو چھین لے جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی سے نہ چھینتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کو پہنچا رہا ہے، اللہ کے نبی کو
پوچھا 2 کبوں کی ڈیوٹی لگا دی تو وہ 2 کبے روزانہ 1 کوا روٹی اور 1 بوٹی لے کر حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس اس غار میں پہنچ جاتے تو آپ وہ تناول فرماتے۔ ادھر دوسری طرف ملکہ جیزبل اور احیاب بادشاہ اور اس کی قوم سب بنی اسرائیل کے بھی اور یہ بت پرستی پر لگے ہوئے ہیں اور بت پرستی عروج پر ہے۔ ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ قحط بڑھ رہا تھا، بارش کا قطرہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور بارش کی ضرورت کیوں ان کو زیادہ تھی کہ وہاں کی جو زمینیں تھیں وہ نہری نہیں تھی، وہاں کی زمینوں پر بارش ہوتی تو سبزہ اگتا اور کھیتی باڑی وہ کرتے اور اس سے اناج حاصل ہوتا، اسی اناج پر جو ہے ان کی زندگی کا گزر اوقات تھا، یعنی زمینوں کی کھیتی باڑی کرتے تو وہ جو حاصل ہوتا اناج اس پر ان کا گزر اوقات ہوتا۔ لیکن جب الیاس علیہ السلام نے یہ کہا 3 سال تک بارش نہیں ہوگی تو زمینوں سے سبزہ اگنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ درخت خشک ہو گئے، زمینیں بالکل خشک ہو گئی اور لوگ، چرند و پرند، کیڑے مکوڑے، درخت، ہر چیز کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو گیا۔ تو ہر طرح کی بال بت کی جو ہے وہ پوجا کی گئی اور اس کی منتیں کی گئی اور اس کے آگے چڑھاوے چڑھائے گئے، اس کے آگے قربانیاں کی گئی، حتیٰ کہ جانور ذبح کیے گئے، حتیٰ کہ سور ذبح کیا گئے، اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کو آگے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بال کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برستا۔ جب ایک قطرہ بھی نہ برسا تو حضرت الیاس علیہ السلام جس غار کے اندر تھے وہ سامنے والی جو ندی تھی وہ بھی خشک ہو گئی، قحط کا اثر وہاں تک پہنچا اور مزید بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا، آگے جو بستیاں تھیں، آگے جو ممالک تھے اس کی طرف۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ ندی سے پانی خشک ہو چکا ہے۔ فرمایا میرے پیارے نبی آپ یونان کی طرف تشریف لے جائیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام غار سے نکلے اور یونان کی طرف جو ہے تشریف لے گئے۔ تو رستے میں ایک بستی میں آپ نے دیکھا ایک عورت بوڑھی، اس سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ وہ جو بوڑھی عورت تھی روایتوں میں آتا ہے یا وہ آپ کی چچا کی بیوی تھی یعنی آپ کی چچی تھی، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آپ کی بہن تھی، لیکن عرصہ دراز ہو چکا تھا ملاقات نہ کیے ہوئے، اس لیے جو ہے یعنی فوراً پہچان نہ ہوئی۔ لیکن اس عورت سے ملاقات ہوئی، فرمایا مجھے بھوک لگی ہے سخت، تو تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس عورت نے کہا، بوڑھی عورت نے، میرے پاس 1 مٹھی جو اور صرف 2-3 چمچ زیتون کے تیل کے ہیں، میرا ایک بیٹا ہے اور میں بھی ہوں، وہ بھی بھوکا ہے اور میں بھی بھوکی ہوں جیسے آپ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بوڑھی عورت کو، فرمایا میرے لیے اس میں سے روٹی بناؤ، اللہ تمہیں اتنی برکت دے گا کہ جب تک بارش نہیں ہوگی نہ تیرا جو کا آٹا ختم ہوگا نہ تیرا زیتون ختم ہوگا۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی کے جو ہے وہ لبے اقدس سے نکلے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیے میرے ساتھ۔ آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے، یعنی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ عورت کو غیر نہ تھی، یا آپ کی بہن تھی یا آپ کی چچی تھی۔ جب آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک لڑکا، اس سے ملاقات کی۔ یہ اس بوڑھی عورت کا لڑکا تھا جس کا نام تھا الیاسا۔ تو جب آپ تشریف فرما ہوئے تو اس بوڑھی عورت کو فرمایا کہ وہ جو مٹھی پر لے آئیں۔ تو وہ جب اس نے جو پیش کیے تو آپ نے اس کا آٹا بنایا اپنے ہاتھ سے۔ تو اللہ کے نبی نے جیسے ہی اپنے ہاتھ سے جو کا آٹا بنایا اور وہ تیل جو تھا زیتون کا اس کو ساتھ ملایا تو آپ کے ہاتھ کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ان کی بوری کو جو کے آٹے کے ساتھ بھر دیا اور فرمایا اب جس جو ہے مٹکے کے اندر سے یہ تم تیل لے کر آئی ہو اس کو دیکھو۔ تب جب مٹکا دیکھا گیا تو وہ زیتون سے بھر چکا تھا۔ جب اس عورت نے یہ معجزہ دیکھا اور آپ کے بچے نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیسی برکت، کیسا مقدس بندہ ہے
کہ ایسا محترم اور مقدس ہستی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت ہے کہ ایک مٹھی جو کا آٹا ایک بوری کا بن گیا اور 1-2 چمچ کا تیل ایک بہت بڑا مٹکا بھر گیا۔ آپ نے فرمایا اب تم اس آٹے میں سے روٹی بناؤ۔ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، اس جو ہے وہ مائی بڑھیا نے روٹی بنائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلے تم کھاؤ۔ پہلے اللہ کے نبی نے ان کو کھلائی، ماں بیٹے کو، اور اس کے بعد خود آپ نے تناول فرمائی۔ اور پھر آپ نے وہاں ہی رہ کر اس گھر کے اندر واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی لوگوں کو، اور اس گھر کے ایک کمرے میں عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے اور لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس عورت کا شوہر بھی زندہ تھا، حیات تھا۔ تو ایک دن عبادت کرتے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بڑی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ وصال کر گیا، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بڑھیا ماں کے ساتھ اس بچے کے مقام والی جگہ پر تشریف لے گئے، دیکھا اس کی روح پر واز کر چکی تھی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام اس بچے کے پاس کافی دیر بیٹھے رہے اور اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ انہوں نے تیرے نبی کی خدمت کی ہے، انہوں نے تیرے نبی کو جگہ دی ہے رہنے کے لیے، لہٰذا اس بچے کو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے اس بچے کو زندہ فرما دیا۔ ادھر بادشاہ احیاب اور ملکہ جیزبل اور بال بت کے پجاری ملکہ کے کہنے پر جب ہر جتن استعمال کر چکے، بارش کی بوند نہیں پڑ رہی تھی، تو ملکہ جیزبل نے اور بادشاہ نے اپنے کرندوں کو الیاس علیہ السلام کی تلاش میں لگا دیا کہ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ آخر کار جو بادشاہ اور ملکہ کے کرندے تھے وہ حضرت الیاس علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کو بادشاہ اور ملکہ وہ بلا رہے ہیں۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت پر آ جائیں، اللہ کی مخلوق اللہ کے رستے پر آ جائے۔ اس کو اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو تو جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے اور قوم کو رائے ہدایت پر لانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ تو آپ بادشاہ کے کرینوں کے ساتھ بادشاہ احیاب اور ملکہ جیزبل کے پاس تشریف لائے، لیکن جو ہی آپ وہاں پہنچے تو آپ نے بنی اسرائیل کو دیکھا اور بنی اسرائیل نے آپ کو دیکھا تو بنی اسرائیل کی گردنیں زمین کی طرف جھک گئی، لیکن ملکہ جیزبل جو تھی اس کی گردن میں ابھی بھی سریا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یہ تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے، یہ تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا، تم نے بال کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اب بھی توبہ کر لو تو اللہ بارش برسائے گا۔ تمام بنی اسرائیل کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، لیکن ملکہ جیزبل اس کی جو ہے وہ گردن میں سریا تھا اور پھر بھی وہ بول پڑی، کہنے لگی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری وجہ سے ہمارا بال یہ ناراض ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کا رب، موسیٰ اور جناب ہارون کا رب اللہ وہ ناراض ہو چکا ہے کیونکہ تم نے اس ذات کو چھوڑ کر بال کو پوجنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا وہ رب ناراض ہے، اس لیے بارش نہیں برس رہی۔ ملکہ کہنے لگی میں ابھی قربانی دوں گی تیرے سامنے بال کے آگے اور پھر دیکھنا بارش ہوگی۔ آپ نے فرمایا آگے بھی تو تم کتنی قربانیاں دے چکے ہو، لیکن کیا بارش ہوئی؟ پھر دے کر دیکھ لو، بلکہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور قربانی اس کی قبول ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ لہٰذا جاؤ تم بھی قربانی کرو اور میں بھی قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی اللہ کی آسمانی آگ نے جس کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا اس کی قربانی قبول ہوگی، اور
جس کی قربانی کو آسمانی آگ نے نہ جلایا اس کی قربانی قبول نہ ہوگی۔ پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی یہی جو ہے وہ طریقہ تھا کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا اس کو جو ہے وہ پہاڑ پر رکھ دیا جاتا اور پھر دعا کی جاتی تو اللہ جس کی قربانی کو قبول کرتا آسمانوں سے آگ بھیجتا، آگ اس قربانی کے جانور کو جلا دیتی، یعنی یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ تھا۔ فرمایا جاؤ تم بھی قربانی کرو اور میں بھی قربانی کروں گا۔ ملکہ جیزبل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ سارا معاملہ بڑے کھلے میدان کے اندر ہوگا تاکہ ساری مخلوق دیکھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن بال کے پجاری، ملکہ کے جو ہے وہ ملکہ کے کرندے، بال کے پجاری اور اس کے جو ہے وہ 450 خدام اور بنی اسرائیل کے بھی لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اور پھر جو ہے جس وقت انہوں نے زمین کے اوپر پتھر لگائے اور اوپر جو ہے وہ جانور کو رکھا اور پھر بال کے نام پر انہوں نے ذبح کیا، اور پھر جو ہے وہ ملکہ جیزبل نے کہا کہ اے جو ہے وہ بت کو، اے جو ہے بال کے پجاریوں، اے 450 جو ہے خدام، ہر طرح کا منتر اور ہر طرح کی کوشش کرو تاکہ بال کی عزت رہ جائے اور بارش برسے اور ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ ہر حربہ کیا گیا اور صبح سے لے کر اب ان کی قربانی ہو گئی تھی، یعنی انہوں نے کر کے اور ہر منتر پڑھا اور بال کی منتیں کی، یعنی اپنے بت کو پوجا کیا، ہر ممکن کوشش کی۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی لیکن آسمان سے کوئی آگ نہ آئی۔ اپنے بھی یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور جو ہے ملکہ جیزبل کی جو قوم اس کے بھی لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود ایک بھی جو ہے آسمانی آگ کا ذرہ وہ اس قربانی کو جو ہے جلانے کے لیے نہ آیا۔ شام پڑ گئی اور لوگ جو ہے وہ چلے گئے، کیونکہ یہ جو بادشاہ تھا یہ رن مرید تھا اور یہ جو عوام تھی یہ ان مرید تھے، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم بت کے آگے یہ جو ہے وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں جبکہ یہ نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں، کیونکہ وہ رن مرید تھا، وہ اپنے جو ہے وہ اپنی بیوی کے عقیدے پر تھا، اور قوم ان مرید تھی، انہیں تو روٹی چاہیے تھی جدھر سے مل جائے، تو لہذا وہ تو پیچھے لگے ہوئے تھے، روٹی مل رہی ہے، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب دوسرا دن آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اسی میدان میں آئے۔ آپ نے فرمایا زمین پر تھوڑا سا گڑھا کھودو، زمین پر گڑھا کھودا گیا، پھر آپ نے فرمایا اوپر پتھر لگاؤ، پتھر لگائے گئے، پھر فرمایا اس کے اوپر جانور رکھو، جانور رکھا گیا۔ آپ نے پھر اس کے گلے پر چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اور ذبح فرمانے کے بعد آپ نے عرض کی اے اللہ تو ابراہیم کا رب ہے، اسحاق و اسماعیل کا رب ہے اور جناب موسیٰ ہارون کا رب ہے، اے اللہ جس طرح تو نے آدم کے بیٹے حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا، اے اللہ اپنے نبی الیاس کی قربانی کو بھی قبول کر۔ تو جس وقت آپ نے یہ الفاظ کہے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ زمین پر گھٹنوں کے بل ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ ساری دنیا دیکھ رہی تھی یہ ماجرا کہ آسمان سے ایک آگ زہر ہوئی، سیدھی آئی، اس نے پہلے جانور کو جلایا اور پھر اس کے نیچے جو پتھر پڑے ہوئے تھے ان پتھروں کو بھی جلا دیا۔ کیسی خلوص تھا اور کیسی جو ہے نیت تھی اللہ کے نبی کی۔ اللہ نے آپ کی قربانی کے جانور کو بھی قبول فرمایا، جن پتھروں پر قربانی دی وہ پتھر بھی قبول فرما لیے۔ یہ معاملہ جب الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے دیکھا تو فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے اللہ ہمارا رب ہے، بال ہمارا کچھ نہیں، بال ہمارا کچھ نہیں، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور جو ہٹ چکے تھے بادشاہ اور جو ہے وہ جیزابل کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور بال بت کو پوجتے تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات پہنچی کہ کل جیزابل نے قربانی دی ہے، قبول نہیں ہوئی، الیاس علیہ السلام نے قربانی دی ہے تو یقیناً بال جو ہے وہ بارش نہیں برساتا، حضرت الیاس کا رب ہی ہے جو بارش برساتا ہے۔ وہ بھی دوڑے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو حضرت الیاس بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے اور بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، تو وہ فوراً دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور پھر جو بادشاہ ایاب تھا اس نے بھی کہا
کہنے لگا، کیونکہ ہے تو بنی اسرائیل میں سے تھا، کہنے لگا بے شک الیاس کا رب سچا ہے، الیاس کا رب سچا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر بارش چاہتے ہو سنو، بال کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بال بڑا بت تھا جو بالا باک کے اندر تھا، بیروت کے اندر، اور دوسرا بت جو ملکہ جیزابل اسرائیل لے کر آئی تھی بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس، وہاں جو مندر بنایا تھا سامرہ میں وہاں تھا، اور چھوٹے چھوٹے بت ہر بندے کے گھر میں اور جگہ جگہ پر نصب کیے گئے تھے۔ فرمایا سن لو، بتوں کو بال کو اپنے گھروں سے نکال دو، باہر پھینک دو، اللہ بارش کرے گا، اللہ بارش کرے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کے تمام لوگ گھروں کی طرف دوڑے۔ وہ جب گھروں کی طرف دوڑے تو اللہ نے فوراً تازی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بال کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تو اللہ نے اتنی بارش نازل کی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی سبزہ لہرانے لگا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی سبزہ لہرانے لگا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ پھر یعنی ملکہ جو جیزابل تھی اس کے دل میں تو یہ بات بڑی جو ہے وہ چوٹ کے ساتھ لگی کہ یہ سارے بال کے پجاری الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور میری ساری قوت اور میری ساری محنت کہ میں نے ان کو بتوں کا پجاری بنایا تھا ضائع ہو گئی۔ عرصہ تک تو وہ لوگ الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے رکھے، لیکن پھر عرصے کے بعد پاسا پھر پلٹ گیا، پاسا سیڈ پھر پلٹ گئی کہ ملکہ جیزابل نے اندر کے اندر اپنے چاند جو ہے وہ یاروں کو، یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، جب بارش ہو گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 450 ملکہ جیزابل کے خدام جو بت کے پجاری تھے ان کو میدان میں لایا جائے، یہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، تو لہٰذا ان کو میں قتل کروں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار سے ان 450 خادموں کا جو ملکہ جیزابل کے پجاری تھے اس مندر میں، اس بت پر مقرر تھے، ان کو جو ہے واصل جہنم کیا۔ اور پھر عرصے کے بعد ملکہ جیزابل نے اندر ہی اندر سے ایک مشورہ کیا اپنے خاص کا بندوں کو کہ تم ایسا کرو، الیاس علیہ السلام کو قتل کر دو، اور الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد یہ بات اڑا دینا کہ یہ الیاس کا قتل بال نے کیا ہے اور ہمارا بال ناراض تھا، اس نے یہ بدلہ لیا ہے، بال بٹ یہ افواہ ڈالو۔ یہ اندر اندر ہی میں بات ہو رہی تھی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے اس کی خبر دی، فرمایا کہ تمہاری قوم اس طرح تمہارے قتل کا منصوبہ کر رہی ہے، اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اچھا، حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ساتھ یہ جملہ کہتے گئے، اے بنی اسرائیل میں تو جا رہا ہوں لیکن سن لو، بادشاہ بھی کتے کی موت مرے گا اور اس کی ملکہ بھی کتے کی موت مرے گی، اور ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کے جسموں کو کتے چاٹیں گے، ان کے جسموں کو کتے چاٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ جب آپ وہاں سے نکلے اور آپ نے وہاں سے نکل کر جو ہے ایک جنگل کا رخ کیا، حتیٰ کہ آپ چلتے چلتے آپ بئر شیوا پر پہنچ گئے۔ یہ بئر شیوا یہ فلسطین کے اندر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے 7 کنویں کھدوائے تھے، وہ اس جگہ پر آپ پہنچ گئے، اور وہاں جا کر مقدس جگہ تھی کیونکہ اللہ کے نبی وہاں رہ کر گئے تھے۔ اور تو پیچھے سے ایسا ہوا کہ جو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں کتے کی موت مریں گے اور ان کے جسموں کو کتے چاٹیں گے، تو شام کے لوگوں نے اس بادشاہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اور ملکہ جیزابل اپنے محل میں بیٹھ کھڑی تھی کہ ایک روشن دان کے پاس سے
کچھ بار کے منظر دیکھ رہی تھی تو کسی معاہد نے، یعنی جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے والا بندہ تھا، اس نے پیچھے سے دھکا دے کر محل سے جو ہے وہ گرا دیا، اور پھر یہ دونوں کی لاشیں عرصہ دراز تک پڑی رہی اور کتے چاٹتے رہے، اور ان کی ہڈیوں سے گوشت ختم ہو گیا اور ہڈیاں زمین پر جو ہے زمین کے اوپر رلتی رہی اور ان کی تذلیل ہوتی رہی اور یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام جب وہاں پہنچے بحر شیوا پر، وہاں جا کر آپ نے تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر آرام کیا اور اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ میں نے تیرے پیغام کو پہنچایا مگر بنی اسرائیل اپنے وعدے سے پھر گئے اور پھر بال کے پجاری ہو گئے، اے اللہ میں ہر طرح کوشش کر چکا ہوں مگر یہ میری بات نہیں مان رہے، اے اللہ تو مجھے اپنی طرف بلا لے، اے اللہ تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ اور پھر دعا کرنے کے بعد آپ نے طور سینہ کا رخ کیا، 40 دن مسلسل چلتے رہے اور مقام طور سینہ پر پہنچ گئے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ تو جب اس وادی پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی نازل کی اور فرمایا، اے میرے نبی الیاس تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تو عرض کیا، اے اللہ میری قوم تیرے جو ہے وہ فرامین پر عمل نہیں کرتی اور میں نے جو کہا تیرا جو پیغام پہنچایا وہ انکار کرتی ہے، اور حتیٰ کہ اس نے پہلے تیرے نبیوں کو قتل کیا، اب میرے قتل کے بھی ارادہ کر چکی ہے، لہٰذا میں یہاں اس لیے آیا کہ تیرے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام یہاں آئے تھے اور تیرے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، اس لیے میں اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے الیاس واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ اور جا کر اس بچے کو، وہ جو مائی بوڑھی کا بچہ تھا الیاسا اس کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا پیروکار ہے اور وہ تمہارے ساتھ رہتا تھا اور وہ تجھ پر ایمان لایا، تو لہٰذا جا کر ان کو بشارت دو کہ ہم نے تمہارے بعد ان کو اپنا نبی بنایا، ان کو اپنا نبی بنایا، اور ان کو جا کر یہ بشارت دے دو کہ تم میرے بعد نبی ہو، اب میں جو ہے وہ جانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام لے کر الیاس علیہ السلام وہ وادی طور سینہ سے نکلے اور جو اللہ کا پیغام دیا حضرت الیاسا علیہ السلام ان کو کہ تم میرے بعد نبی ہو، اللہ نے تمہیں نبوت عطا فرما دی ہے اور میرے بعد نبی ہو، بنی اسرائیل کو اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اب میں جانے والا ہوں۔ پھر اپنے ہاتھ سے ان کو ایک چادر عطا فرمائی، یا بعد نے کہا کہ اپنا جوبہ ان کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کے وہ ساتھ تھے تو وادی خرار میں پہنچے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیاسا ان کو میرا یہ پیغام پہنچانے کے بعد تم فلاں وادی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر انتظار کرو، تو پھر ایک سواری آئے گی بے دھڑک بے خوف و خطر، اس سواری پر سوار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا حضرت الیاسا علیہ السلام کو، اور پھر یہ دونوں اللہ کے نبی حضرت الیاس اور حضرت الیاسا یہ دونوں وادی خرار میں پہنچے۔ وادی خرار میں ایک گھوڑا، بعض کہتے ہیں آگ کا یا بعض کہتے ہیں آگ کی شکل والا ایک گھوڑا ظاہر ہوا، تو حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ حکم تھا، حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم تھا کہ اس سواری پر جو ہے سوار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فوراً اس کے اوپر سوار ہوئے، تو جیسے ہی سوار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 پر عطا فرما دیے اور آپ کی وہ سواری چلی آسمانوں کی طرف۔ آسمانوں کی طرف جب پرواز کی تو حضرت الیاسا علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہی ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، میرے بعد بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہنا، اور میں جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ آسمانوں کی طرف آپ کی سواری جو ہے وہ تشریف لے گئی۔ حضرت الیاسا علیہ السلام آپ کو دیکھتے رہ گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کو فرشتے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ بیک وقت
انسان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، زمینی بھی ہے، آسمانی بھی ہے۔ آپ ایک وقت فرشتہ بھی ہے، انسان بھی ہے، زمینی بھی ہے، آسمانی بھی ہے، یعنی آپ کو موت ابھی تک نہیں آئی۔ جس طرح کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام بھی اب آج تک زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی جو ہے وہ سمندروں کے اوپر ہے، سمندروں میں، تلاؤ پانیوں میں جو گم ہو جاتا ہے ان کی رہنمائی کرتے گئے، اور جو حضرت الیاس علیہ السلام ہے وہ ان کی ڈیوٹی خشکی پر ہے، جو خشکی میں گمراہ ہو جاتا ہے وہ ان کی رہنمائی کرتے گئے، یعنی وہ سمندروں پر ہے اور یہ خشکی پر ہیں۔ یہ دونوں نبی زمین پر زندہ ہیں۔ 4 نبی ایسے ہیں جو زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر اور 2 زمین پر۔ جو 2 آسمانوں پر ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو زمین پر 2 زندہ ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہے۔ آپ سے اللہ نے کھانے پینے کی خواہشات ختم کر دی اور آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوہ جلد 5 صفحہ نمبر 422 پر، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کی تفسیر در منصور میں جو ہے وہ جلد 5 صفحہ 799 پر یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو اچانک ایک وادی میں پہنچے تو وہاں ایک شخص یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں داخل فرما دے، کیونکہ وہ امت مرحومہ جو ہے وہ مغفورہ ہے، تو ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک نبی کے صحابی ہے، فرماتے ہیں میں نے آگے پیچھے نگاہ دوڑائی، میں نے دیکھا ایک لمبا شخص وہ تشریف فرما تھا، اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا تم کون ہو؟ حضرت انس بن مالک فرماتے نبی کے صحابی فرماتے میں نے اس شخص کو کہا کہ میں نبی کا خادم محمد رسول اللہ کا خادم انس بن مالک ہوں، تو انہوں نے کہا اے انس بن مالک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا وہ قریبی وادی میں ہیں اور آپ کی دعا کو اور آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جائیے اور جا کر میرا سلام ان کی بارگاہ میں عرض کیجیے، اور جا کر حضور کی بارگاہ میں کہیے کہ آپ کا بھائی الیاس آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے یہ سفر تبوک کا تھا۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت جو ہے وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو حضور نے بھیجا کسی کام کے لیے۔ ان دونوں نے اس شخص کو دیکھا جس کا قد ان کے قد سے 3 ہاتھ بڑا تھا، اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نبی کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا تو وہ حضور کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا قریب ہی ہیں۔ تو کہا جاؤ جا کر میرا سلام عرض کرو اور کہنا کہ آپ کے بھائی الیاس آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے گئے۔ صحابیوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قد لمبا تھا کہ کہیں میرا قد لمبا دے کر تمہاری سواریاں بھاگ نہ جائے، تمہارے اونٹ نہ بھاگ جائیں، تو لہٰذا میں نہیں جا سکتا، میرا سلام عرض کرو۔ تو یہ دونوں صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا سلام عرض کیا، اور نہ آنے کا بھی جو ہے وہ معاملہ بتلایا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 پر امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تاریخ ابن عساکر میں جلد 9 صفحہ 160 پر حدیث نمبر 2275 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اس وادی کے اندر جہاں الیاس علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد الیاس علیہ السلام کا زمانہ، وہ زندہ ہیں، ان کی ملاقات میرے آقا سے ہوئی، ان کی ملاقات حضور علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ نبی بھی ہیں اور وہ نبی کے امتی بھی ہیں اور ہمارے آقا کے صحابی بھی ہیں، ہمارے آقا کے صحابی بھی ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو حضرت الیاس علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معانقہ کیا، یعنی جبھی پا کر دونوں ملے۔ اب دونوں نبی تشریف فرما ہو گئے اس وادی میں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں پورے سال میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، پورے سال میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، تو آج میرا روزہ نہیں ہے، آج میرا روزہ نہیں ہے، تو لہٰذا آج میرے کھانے کا دن ہے، میری خواہش ہے کہ ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں، ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک۔ انس بن مالک فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا آسمانوں سے دسترخوان زمین پر آیا، آسمان سے دسترخوان زمین پر آیا، اس دسترخوان میں روٹی، مچھلی اور اجوین، اس جو ہے کھانے میں روٹی، مچھلی اور اجوین تھی، اور دونوں نبیوں نے اس دسترخوان میں سے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ اس کے ساتھ بعد باتیں ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی دونوں نبیوں کی، اور نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ہمارے ساتھ نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے الوداع کیا، ان کو رخصت کیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، ایک بادل کے اندر سے آسمانوں کی طرف چلے، ایک بادل پر سوار ہوئے بادل کے اندر سے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اس لیے آپ زمینی بھی ہیں، آسمانی بھی ہیں، اور آپ ملکی بھی ہیں، اور آپ انسان بشری بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ اس لیے حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں یہ بیت المقدس میں رمضان مبارک میں روزے رکھتے گئے، ہر سال بیت اللہ کا حج کرتے گئے، اور زمزم شریف نوش فرماتے گئے، حج کے بعد اپنے سروں کو مڑواتے گئے، ایک دوسرے کے سر موڑتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور میدان عرفات میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتے گئے۔ قیامت کے قریب جا کر ان کو موت آئے گی، موت ان کو بھی آئے گی۔ نبی کی جو موت ہوتی ہے، نبی کی جو موت ہوتی ہے ایک آن کی آن ہوتی ہے، ایک آن میں موت آئی، اور اللہ دوبارہ اسی طرح جیسے وہ دنیا پر چلتے پھرتے گئے، اسی طرح اللہ ان کی روح کو واپس لٹا دیتا ہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سماعت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء الاحیاء فی قبورہم یصلون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، سارے نبی زندہ ہیں، مگر یہ 4 نبی ایسے ہیں جن کو ابھی تک موت نہیں آئے گی لیکن ابھی تک موت نہیں آئی۔ اس لیے نبی سارے قبروں میں زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں جیسے وہ جو ہے پہلے دنیا میں جو ہے زہری حیات تھے۔ اور پھر عام بندے کی موت میں اور جو ہے وہ نبی کی موت میں یہ بھی فرق ہے کہ عام بندہ جب قبر میں جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد گوشت کو سب ختم، لیکن اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ جس مقام زمین پر حرام کر دیا ہے کہ مٹی، زمین کی مٹی، وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، ان کے جسم تر و تازہ رہتے ہیں، ان کے جسم تر و تازہ رہتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر، نسائی، ابن ماجہ، احمد اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور بھی متعدد حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، مٹی جو ہے وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، نہیں چھوتی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الحاوی للفتاوی جلد 2 میں اس بات کو نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اور دوسرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے قبور میں زندہ حیات ہیں، یہ بات قطعی طور پر ہے، اور یہ ہمارے علم سے ثابت ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلائل قائم ہے اور متواتر حدیث موجود ہے جو اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبور میں حیات اور زندہ ہیں۔ حضرت الیاس تشبی علیہ السلام آپ کی حالات زندگی کے متعلق میں نے عرض کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے انبیاء اور اولیاء سے محبت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا
مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔